بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان 1947 میں قائم ہوا اور پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو ایک خالصتاً اسلامی جمہوری ملک بنانا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا جو معاشی نظام ہے وہ اسلامی اصولوں کے تحت چلے۔ وہ اسلام کے نظام معیشت کو اپنانا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک اسلام بہت بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور دو قومی نظریے کے تحت جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی، قائد اعظم نے جدوجہد کی اور 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں۔ یہ دونوں تہذیب میں، معاشرت میں، رہن سہن میں مختلف اقوام ہیں، اور ان دونوں کا اکٹھا ہونا، مجتمع ہو کر رہنا ناممکن ہے، اور یہ دونوں تہذیبیں آپس میں اکٹھا نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا اس نظریے کے تحت کہ مسلمانان ہند ایک علیحدہ ریاست قائم کریں جہاں وہ مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنے مذہبی فرائض بلا روک ٹوک اور بلا کسی کنٹرول اور ضبط کے آزادانہ ماحول میں اختیار کر سکیں اور مذہب پر عمل کر سکیں۔ پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد اب 75 سال ہو گئے، 75 ایئرز ہو گئے، اور اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے پاکستان کو وہ پاکستان بنایا جو جناح کا پاکستان تھا۔ جناح صاحب نے پاکستان کو ایک آئیڈیل اسٹیٹ کے طور پر دیکھا تھا، اور ہمارا جو نظام تھا اس کی بھی نشاندہی کر دی تھی، مگر ہم اپنے نظام کو درست نہ کر سکے۔ ہم نے اگر معاشی نظام بنایا تو مغرب کا معیشت کا جو نظام ہے وہ اپنایا۔ ہم نے مغرب کے اصولوں کو اپنایا اور اپنی تہذیب میں بھی مغربی اصولوں کو خوب جگہ دی، چنانچہ ہماری معاشرت بھی مغرب زدہ قرار پائی اور ہماری معیشت بھی مغرب زدہ قرار پائی۔ ہم نے اسلامی اصول معاشرت اور اسلامی اصول معیشت کو سراسر نظر انداز کر دیا۔ جہاں تک ہماری جمہوریت کا تعلق ہے، ہم نے جمہوریت کو مذاق بنائے رکھا، جمہوری اصولوں کا تمسخر اڑایا گیا۔ آمرانہ سوچ رکھنے والے ڈکٹیٹرز نے ملک میں کئی دہائیاں حکومت کی، اور یہاں آ کر انہوں نے جو دستور پاکستان تھا اس کو مسئلہ، اس کی بے حرمتی کی، اور دستور پاکستان کو ایک سائڈ پر رکھ دیا اور جمہوریت کو سبوتاج کیا، اور جمہوریت کو ٹاپل ڈاؤن کرنے کے بعد انہوں نے اس ملک میں مکمل طور پر اپنی ڈکٹیٹرشپ نافذ کی، اور اپنے طال آزما فطرت کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کو پامال کیا، جمہوری اداروں کو تباہ کیا، اور جمہوریت کو صحیح طریقے سے پروان نہ چڑھنے دیا۔ جہاں تک جمہوری حکمرانوں کا تعلق ہے، جمہوری حکمرانوں نے بھی جب حکمرانی کی تو انہوں نے بھی جمہوریت کو پامال کیا اور اپنی منمانیاں کی، اور اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے انہوں نے آئین کو بالائے طاق رکھا اور جمہوری اصولوں کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے جمہوری اداروں کو بھی اپنی خواہش کے مطابق چلایا، اور پاکستان میں جمہوریت کو بھی صحیح طور پر پنپنے نہ دیا۔ جہاں تک ہماری معاشرت کا تعلق ہے، ہماری معاشرت میں بھی وہ اصول، وہ ضابطے، وہ قاعدے اور وہ کلیے اپنائے گئے جو انگریز سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ انگریزوں سے ہم خام خواہ متاثر ہیں، کیونکہ انگریز ہم پر حکمران رہے ہیں۔ ہم ذہنی طور پر انگریزوں ہی کے غلام ہیں۔ ہم نے انگریزی تعلیم کو اپنی ترقی کا ذریعہ بنایا۔ ہم نے اپنی قومی زبان اردو کو نظر انداز کیا۔ ہم آج تک ملک میں اردو کو بطور قومی زبان رائج نہ کر سکے۔ ہم ذہنی طور پر فرنگیت کے غلام قرار پائے۔ ہماری معاشرت، ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو تمدن ہے، ہم نے اس کو مکمل طور پر فرنگیت کے
لبادے میں ملبوس کر دیا، اس کے اوپر فرنگیت جو ہے، جو انگریزی ماحول ہے، اس کی جو ہے ملمہ کاری کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی ہماری معاشرت کو بہت بڑا نقصان پہنچا، اور ہم نے اسلامی اصول معاشرت کو، اسلام کے جو سماجی اصول ہیں، ان کو ہم نے یکسر نظر انداز کیا، جس سے جو تہذیب اسلامی ہے اس کو بری طرح زک پہنچی۔ چنانچہ نہ ہم سیاست میں کوئی اہم کردار ادا کر سکے، ہم آپس میں لیگ پولنگ کرتے رہے، جمہوریت اور آمریت کی باہم دھینگا مشتی رہی، آئین اور بے آئین جو افعال ہیں ان کی آپس میں دھینگا مشتی رہی، اور قوت اور اختیار کے حصول کے لیے ہمارے سیاستدان باہم جو ہیں وہ برسر پیکار رہے، باہم دست و گریباں رہے، اور ان لڑائیوں میں ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا سوائے ذلت کے، جگ ہنسائی کے، غربت کے، افلاس کے، اور ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ بری طرح متاثر ہوا۔ آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں، جس مقام پر کھڑے ہیں، ہم اس پر سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں اس وقت جو موجودہ سیاسی ماحول ہے اس میں ایک طرف تحریک انصاف ہے اور دوسری طرف 13 جماعتوں پر مشتمل سیاسی جماعتوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ ان دونوں گروہوں کے مابین سیاسی چپکلش عروج پر ہے، اور اس سیاسی چپکلش اور دھینگا مشتی کے مابین ان حالات میں غریب آدمی اور عوام جو ہیں، جو عام آدمی ہے، وہ بری طرح پس رہا ہے، غربت کی چکی میں پس رہا ہے۔ اس کے حالات انتہائی پسماندہ ہیں، اور ملک کی معاشی حالت ناگفتہ بے حالت ہے۔ یہ انتہائی کمزور ملک بن چکا ہے، اور اس کے پیچھے حرکتیں اور اس کے پیچھے جو افعال ہیں، جو پریکٹسز ہیں، وہ بہت سے اداروں کی ہیں، بہت سے سیاستدانوں کی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی طال آزمائی کی ہے، اور دوسری طرف سیاستدانوں نے بھی اپنے تئیں حصہ ڈالا ہے ملک کے نظام کو بگاڑنے میں، ملک کی معیشت کو بگاڑنے میں، اور ملک میں جو عام آدمی ہیں ان کا بیڑا غرق کیا ہے، ان کے حالات کو بالکل خراب کیا ہے۔ ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہے۔ ہمارے نظام تعلیم میں بے شمار خامیاں ہیں۔ ایک غریب آدمی تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہے، تعلیم ایک کاروبار بن گیا ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ پاکستان کے اچھے پرائیویٹ اداروں میں پڑھ لیتا ہے، یا پھر فورن جا کر بیرونی ممالک سے اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں حاصل کر کے پاکستان آ جاتا ہے، یا وہیں رہ جاتا ہے۔ اس طرح صحت کا جو ادارہ ہے وہ بھی بری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ عام آدمی علاج معالجہ نہیں کروا سکتا، اور اس میں بہت سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے غریب آدمی جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے مناسب طبی سہولیات میسر نہیں ہوتی۔ چنانچہ مسائل ہی مسائل ہیں۔ پاکستان اصل میں مسائلستان بن چکا ہے۔ جناح کا پاکستان یہ وہ پاکستان نہیں جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ میں آپ سب سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا یہ ہے جناح کا پاکستان؟ جی نہیں، جناح کا پاکستان ایک آئیڈیل ریاست تھی۔ ان کے ذہن میں جو تصور تھا، اور ہمارے جو اکابرین تھے، جو تاریخ میں جن کا نام آج بھی روشن ہے، ان کی نظر میں، ان کے ذہن میں، ان کے فکر و خیال میں پاکستان کا یہ تصور ہرگز نہیں تھا جس مقام پر ہم نے 75 سال بعد پاکستان کو پہنچا دیا ہے۔ یہ بڑا ٹریجک مومنٹ ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے جس کا سامنا ہم سب کر رہے ہیں۔ ہمیں پھر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات سدھریں گے، کبھی تو ہم غور کریں گے، کبھی تو ہم فکر کریں گے، کبھی تو ہم اس بات کا احساس کریں گے کہ جناح صاحب نے جو پاکستان ہمیں دیا تھا، ہم نے اس کو کیا بنانا ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔